اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له يذك بالله يا بتاه من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته به الكساء واليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب نواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا
سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتها ولا الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. الذي لا يقرأك السلام ويخصك التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكسار فقال لي أبين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذن بالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه يا الله يا الله يا الله ولا مهموم إلا وكشف الله غمه يا الله يا الله يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام ذنب الله فزنا وسعدنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على دکھیا زینب آئی ہے 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 دکھیا زینب آئی کہہ رہی ہے رو رو کر فاطمہ کی شہزادی آج قید خانے سے مل گئی ہے
ہائے میں کہاں جاؤں، ہر طرف ہے بربادی، ہائے لوگ ہنس کر پوچھیں گے تو علی کی جائی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، لوگ ہنس کر پوچھیں گے تو علی کی جائی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، دکھیا زینب آئی، یہ بھرا ہوا قربا کربلا میں لٹوا کر، پھول باغ زہرا کے نینوا میں کٹوا کر، پھر چکی برہنا سر ہاتھ اپنے بندھوا کر، ہائے کون سی مصیبت ہے جو نہیں اٹھائی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، دکھیا زینب آئی، کون سی مصیبت ہے جو نہیں اٹھائی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، دکھیا زینب آئی، کاش قید خانے میں موت مجھ کو آ جاتی، ساتھ ہی سکینہ کے خاک مجھ کو راس آتی، پھر گھڑی یہ کیوں آتی، کیوں میں ٹھوکریں کھاتی، ہائے تنگ ہے زمین مجھ پر، ہائے کیا رہائی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، تنگ ہے زمین مجھ پر، ہائے کیا رہائی ہے، دکھیا زینب آئی ہے، دکھیا زینب آئی، خون بہا جو دینا ہے فاطمہ کو دے دینا، مصطفیٰ کو دے دینا، مرتضیٰ کو دے دینا، دور تک قیامت ہے کربلا کو دے دینا، ہائے خون بہا جو دیتے ہو کیا شکست پائی ہے،
دکھیا زینب آئی ہے دکھیا زینب آئی ہے دکھیا زینب آئی ہے دکھیا زینب آئی ہے علی و اولاد علی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہمارے ساتھ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کے لیے آج کراچی سے مرحوم شاعر اہل بیت دختران ابرار عابد صاحب کی دختران موجود ہیں جو آج ہمارے لیے سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کریں گی. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بچے پر رکھتے سب لوگ we have to read سو سلام. ابھی read ماتم ابھی سو سلام ہوں گے تو پلیز میں اس کو اندر بتا دوں کو لگاؤں آئی تھنک پونے 10 ہی ہوگا. پونے 10 کیوں ہوگا. صلی علی محمد محمد سے جب کے قاسم پڑ گیا مشکل کشا
میں نہ کے لگتے دل مصطفیٰ گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع ہوا اپنی پراہنا گئے فوج سے تنگ ہوا مارا کسی نے پوست پہ نیزے کو تان کے گھر کی سنانے کلیجے آن کے کوئی صبر لگا گیا مظلوم جان کے دیکھا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکساں گائے تھے دونوں کا ایک جیسا ہر بے ہزار تھے نظر کو بھی صدا چچا جان آئی بوا حضور بے قربان آئیے دنیا میں کوئی دم ہو مہمان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے جلاد پہنچے تھے دو پیکار لیے ہوئے کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے پہنچے حسین لاش پہ جیسا بچا بھٹکا ہوا تھا تمہیں ابن حسن بدا سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شہے عمر سے بٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تو سے موڑو ناک فاطمہ کے نور سے ہوتے تو کوئی سرا دم آنکھیں حسین
ہچکی کے درد نے نہ ہو بالا جگر کیا بس مسکرا کے باغے جہاں سے سفر کیا حضرت چلے اٹھا کے کنے پاش کو دھریا چچا نے بھتیجے کی لاش کو دھریا چچا نے بھتیجے کی لاش کو صلی علی محمد محمد. بہت بہت شکریہ آپ بیبیوں آپ سب کا. میری مولا میرے بیبی آپ کی یہ ہدیے کو قبول و مقبول کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. دعوت کلام دیتی ہوں میں محترمہ ہماری ذاکرہ اہل بیت نرگس علی نجفی صاحبہ کو. حتی خوشنودی ہے قلب مطہر امام العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المحمود بنعمته والمعبود بقدرته والمطاع لسلطانه والمرهوب لهيبته الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بحكمته وأحكمهم بعزته وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
وبأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المخلصين الميامين المظلومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله حق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صلوات بآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے ابو حمزہ فمالی کے ایک اور جملے پر انشاءاللہ آج ایک طاہرانہ نگاہ ڈالیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو پروردگار سے جن کیفیات کو طلب کر رہا ہے ان میں سے ایک کیفیت یا ایک حاجت یہ ہے کہ فرماتے ہیں وقفنی شر الشیطان. پروردگارہ تو شیطان کے شر سے میری کفایت کر، تو میرے لیے کافی بن جا، تو مجھے اس سے بچا لے. وقفنی شر الشیطان. اب اس جملے کو دیکھ کر سن کر یا ان جنرل جو ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹس بٹھا دیے گئے ہیں، جو ایک اجتماع میں ایک عام تاثر ہے، اس کے نتیجے میں بہت چھوٹی عمر سے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ شاید شیطان کوئی بہت طاقتور مخلوق ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے. حتیٰ ابھی ایک بچے کے ذہن میں خدائی کا کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور بعض اوقات انفارچونیٹلی بعض والدین اس سے پہلے کہ خدائی کا کانسیپٹ، خدا کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور ایک بچے کے ذہن میں کما ہوا حق ہو، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح بٹھائیں، شیطان کو پہلے انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی بلا، ایک مونسٹر اس کے ذہن میں بچپنے سے شیطان نامی بیٹھ جاتا ہے. جبکہ اور بعض بہت بالغ عالم سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد کو بھی انسان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اس قسم کے جملات زبان پر جاری کرتے ہیں کہ شیطان بہت طاقتور ہے، یا شیطان بہت اس کا مکر عظیم ہے. جبکہ یہ کانسیپٹ یا یہ جملات خداوند متعال کی آیات کے ساتھ تناقض رکھتے ہیں، کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. خداوند متعال فرماتے ہیں شیطان، اگر شیطان کو اس شیطان جنی کے عنوان سے دیکھیں، ابلیس یا اس کی اولاد، اس کے چیلوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان ضعیف ہے، اس کا مکر کمزور ہے، وہ تم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، انسان کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتا، اس کی قوتوں کو اپنے قابو میں نہیں لا سکتا، بلکہ شیطان کا کام محض دعوت دینا ہے، کسی بھی فعل کو، ایک شنی اور قبیح فعل کو خوبصورت جلوہ دینا ہے. اس کا انتخاب، چاہے یہ کہ ہم اس کام کو انجام دیں، فعل قبیح کو انجام دیں یا نہیں، یہ مکمل طور پر ایک انسان کے اختیار میں ہے. اور حتیٰ روایات ہیں جن کا مفہوم اور محتویٰ یہ ہے کہ اگر انسان مقاومت کرے، مخالفت کرے شیطان کی، تو شیطان اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے، وہاں اس خاص ایسپیکٹ میں اس کو رہا کر دیتا ہے، شکست تسلیم کر دیتا ہے. بس وقفنی شر الشیطان اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا تو اس سے مراد فقط شیاطین جنی نہیں ہے. شیطان دو قسم کے ہیں، شیاطین جنس اور شیاطین انس. بعض شیطان جنات کی نسل سے ہیں،
جس طرح خود ابلیس جنات میں سے تھا، اور اس کی جو اولاد ہے جو اس کے راستے پر چلتی ہے، بہت سے جنات میں سے بہت سے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اس کی فرما برداری میں انسان کو بہکانے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے درمیان بہت سے صالح ایماندار جنات بھی موجود ہیں۔ اب وہ کیا ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، جنات کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ ان مباحث میں سے ہے کہ جن کے پیچھے جانا نہ ہماری دنیا کے لیے کوئی اس میں فائدہ ہے، نہ آخرت کے لیے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان ان مسائل میں بہت زیادہ اپنے آپ کو الجھائے نہیں، بلکہ اس کی جگہ ان مسائل کی طرف توجہ دے جو یا اس کی دنیا کا کوئی کی گرہ کھول سکے یا آخرت کی کوئی گرہ کھول سکے۔ بہرحال جنات کے درمیان کچھ مومن ہیں، کچھ فاسق ہیں۔ جو فاسق ہیں وہ ابلیس کے کارندے کہلاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتے، اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی فزیکل ریلم میں رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، روحانی طور پر انسان سے کمزور ہیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ ایک انسان روحانی طور پر جنات سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، بس جنات انسان پر غلبہ نہیں کر سکتے، شیطان انسان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ چھوٹے موٹے جنات تو اپنی جگہ، حتیٰ ابلیس جو ان سب کا سردار ہے، وہ بھی کسی ایک عام انسان پر بھی مکمل طور پر غلبہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو صرف اکسا سکتا ہے، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر سکتا ہے۔ مختلف وہ ہیں، قرآن میں تقریباً بہت ساری قسمیں، اگر میں اس وقت میرے ذہن کا اشتباہ نہ ہو تو شاید 50 یا 70 قسم کی مختلف تعبیرات استعمال ہوئی ہیں کہ آیات و روایات میں کہ شیطان کس طرح ایک انسان کو اکساتا ہے یا ورغلاتا ہے یا وسوسہ کرتا ہے۔ وسوسہ خود اس کی ایک ٹائپ ہے، وحی ایک اور ٹائپ ہے، شیطانی وحی انسان کے اوپر ہونا، مختلف طریقے ہیں، مگر یہ سب محض ایک دعوت ہے، محض دعوت ہے۔ خود ابلیس بھی انسان کو اپنے قابو میں مکمل طور پر اس کو نہیں کر سکتا، اور ہمارے لیے یہ خوشخبری کافی ہے کہ ہم روحانی طور پر ہماری روح جنات تو کیا، ایک ملائکہ کی فرشتے کی روح سے بھی عظیم تر ہے، اس کی کیپیسٹی، اس کی استعداد، اگر ہم استعمال کرنا چاہیں۔ زیادہ خطرہ انسان کو کس ہے؟ شیاطین انس سے، یعنی انسانوں کے درمیان بعض لوگ شیطان ہیں۔ یعنی شیطان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو شر بپا کرے، ہر وہ شخص، ہر وہ فعل جس کے نتیجے میں فتنہ ہو، جس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو۔ شطنہ، شین قا اور نون، شیطنت، شطنہ۔ بعض اوقات ہم اپنے عام گفتگو میں کسی شرارتی بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں شیطان، یعنی ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہر کوئی بھی جو نیگیٹیوٹی کی طرف مائل ہو یا مائل کرے وہ اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان انس ممکن ہے کہ ایک شیطان جن سے کہیں زیادہ خطرناک ہو۔ یہاں جب بات شیطانی وسوسوں کی یا اوورال ان سرگوشیوں کی جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، یا وہ خواطر نفس جو انسان کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، امام علیہ السلام جو فرماتے ہیں وقفنی شر الشیطان، امام ایک کمپریہنسو یہ دعا مانگ رہے ہیں جس میں ان تمام قسم کی شرور سے، ان تمام قسم کی خواطر سے پروردگار کی پناہ مانگ رہے ہیں، اس کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اس کو اب واضح کرنے کے لیے یہ خواطر کیا ہیں، یہ سرگوشیاں کیا ہیں، اہل معرفت نے خواطر کو دو ٹائپس میں تبدیل کیا ہے۔ خواطر کے مقابلے میں ایک اور ڈسکشن آتی ہے جن کو واردات کہا جاتا ہے، واردات قلبیہ۔ بعض اوقات دل میں کسی کے دل میں کسی چیز کا، کسی علم کا، کسی نقطے کا اچانک ظاہر ہو جانا، وہ واردات ہیں۔ مکاشفات ان میں سے ہیں، اور البتہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان۔ بعض واردات خاطر ہیں اور بعض واردات خاطر نہیں کہلاتے، ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے۔ خواطر 4 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم حقانی یا الہی کہلاتی ہے، اور دوسری ملکی۔ یہ 2 قسم ٹائپس وہ ہیں جو پوزیٹیو ہیں، جو مقدس ہیں، اور 2 اور اقسام ہیں، ایک نفسانی اور شیطانی۔ خواطر نفسانی اور شیطانی نیگیٹو ہیں، جو انسان کو خدا کے غیر کی طرف لے جاتی ہیں۔
یا حرام کی طرف، گناہ کی طرف، خطا کی طرف لے جاتے ہیں۔ خاطر حقانی اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے علماء نے، فرماتے ہیں کہ یہ اس قسم ایک ایسا آنی، ایک لمحے بھر کا ایک علم یا ایک خیال یا ایک حقیقت ہے جو کسی کے دل میں، اہل قرب کے دلوں میں اچانک سے ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی کا واسطہ یہاں ضروری نہیں ہے، یعنی کسی میڈیٹر کا ہونا یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص آ کر آپ کو بتائے، یا آپ کسی کو دیکھیں یا فرشتے دیکھیں، خواب میں کوئی آپ کو بتائے، نہیں، آنن کسی حقیقت کا دل پر ظاہر ہو جانا مبدأ فیض سے، پروردگار عالم کی جانب سے، اس کو کہتے ہیں خاطر حقانی۔ جہاں قرآن کریم میں اس قسم کی خواتر کی طرف پروردگار اشارہ فرماتا ہے، اِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، پروردگار آنن کسی حق دل میں اتار دیتا ہے، میرا پروردگار علام الغیوب، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ اس منبع خزانہ اس کے پاس ہے جہاں جہاں وہ دیکھتا ہے، کیپیسٹی اور ظرفیت دیکھتا ہے، ایک لمحے بھر میں آنن، ایک علم، ایک ریالٹی، ایک حقیقت، کسی آیت کا کوئی باطن، اپنے اسماء میں سے کسی کی تجلی، اللہ اعلم، کچھ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مکاشفات جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، یعنی کچھ اسپرچول ایکسپیرینسز جو لمحہ بھر میں اچانک انسان کے ساتھ انسان ان سے دوچار ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، یہ اسی خواتر حقانی کا حصہ ہیں۔ مکاشفات کی ظاہر بہت سی اقسام ہیں، اور اس آخر الزمان میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے دور میں امام کی زیارت کرنا ایسا ہے، ان مکاشفات میں سے ایک ہے، یا ان خواتر میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی آ کر یہ دعویٰ کرے، یہ ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمان غیبت کبریٰ میں ایک انسان، ایک مومن، جب امام علیہ السلام مصلحت سمجھیں اس سے ملاقات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور متعدد مثالیں تاریخ میں ایسی ہیں جہاں بلا شبہ امام علیہ السلام نے اپنے مومنین سے ملاقاتیں کی ہیں، مگر ہماری ذمہ داری، اگر کوئی دعویٰ کرے، کوئی آ کر دعویٰ کرے، اونچی آواز میں آ کر لوگوں کے درمیان کہہ دے کہ ہاں میں امام سے کنیکٹڈ ہوں، میرا امام علیہ السلام سے رابطہ ہے، یا میں نے کل رات امام سے ملاقات کی، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس شخص کو جھٹلا دیں۔ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے اور ہمارے علماء کی طرف سے یہی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے، انہوں نے یہی ہمیں بتایا ہے، اس لیے کہ اگر واقعی کوئی ایسے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اہل سر ہوتا ہے، محرم راز ہوتا ہے، راز فاش کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا لوگوں کے درمیان آ کر یہ اعلان کرنا خود اس کی نشانی ہے کہ یہ شخص سچا نہیں ہے، یا کم از کم جس ایکسپیرینس سے وہ گزر رہا ہے وہ ایکسپیرینس سچا نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات یعنی میں نے اپنی زندگی میں چند مرتبہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ بعض افراد کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب انسان بعض خاص سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے دوچار ہوتا ہے، اس کی جو سمٹمز ہیں اس میں شامل ہے ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز، کوئی اسکیزوفرینک ہو، کسی کو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر، مختلف قسم کے ٹراما سے گزرنے کے نتیجے میں ایک انسان ممکن ہے بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو جائے، اور بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی علائم اور سمٹمز میں انسان کا ڈیلیوژنل ہونا شامل ہے۔ ہر انسان
اپنا جو اس کا پیراڈائم آف تھاٹ جسے کہا جاتا ہے، جس مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتا ہے، جو اس کا جو فید اور ایمان ہے، جس گھرانے میں اس کی پرورش ہوتی ہے، جو اس کی اکثر غالب سوچ ہوتی ہے، حتیٰ اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے پیدا ہونے سے پہلے، وہ اس کی ڈیلیوشنز اور اس کی ہیلوسینیشنز ان سے مطابقت رکھتی ہے۔ بس ایک بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر جنہوں نے اپنی زندگی وہ یعنی کسی ایک خاص دین مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایک ایتھیسٹ اگر ایسی کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ڈیلیوژنز اس مکتب فکر کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا بہت پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھنے والا ہو تو بعض اوقات وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ اوباما میرا کلوز فرینڈ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری باقاعدگی سے اوباما سے فون پر گفتگو ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کسی نے ذکر کیا تھا کہ ایک خاتون سمجھتی تھی کہ وہ خود، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک مثال ایسی دیکھی جو مشہد میں ہوتے ہوئے، یہ خاتون اسکیزوفرینک تھی، ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا، اور جیسے جیسے وہ سمپٹم ظاہر ہونا شروع ہوئے ہمیں علم ہوا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور یہ کہنے لگیں کہ میں نعوذ باللہ امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کی وائف ہوں۔ اور فون وہ جو اس ٹائم ہوا کرتے تھے، یہ جو پی سی او جن کو کہا جاتا تھا، آپ کوئنز ڈالتے ہیں یا کارڈ یوز کر کے فون کرتے ہیں، اور یہ مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کسی کو، اور جب ان سے پوچھا گیا کس کو فون کر رہی ہوں، کہا میں امام زمان کو فون کر رہی ہوں۔ یہ خاتون کیونکہ ایک شیعہ فیملی میں پلی بڑی ہیں، ان کا جو پیراڈائم آف تھاٹ ہے وہ مطابقت رکھتا ہے اس چیز سے، لہٰذا ان کا ڈیلیوژن یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں امام عصر کی نعوذ باللہ وائف ہوں۔ بعض اور مثالیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں جو ایسے اس قسم کے بریک ڈاؤن کا شکار ہوئیں سائیکولوجیکل، جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھنے لگیں کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے اور اب امام ہمیں بلا رہے ہیں، اور وہ فوراً سب کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو دعوت دینے لگیں، واٹس ایپ گروپ بنا لیا اور سب کو کہا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خود اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، انہوں نے اپنی ایک دوست یا سسٹر یا کزن کے ساتھ وہ اس وقت تھی جس وقت اس نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوئی، تو انہوں نے ایک شخص کو رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، رات کے 2 بجے 3 بجے کسی شخص کو جو غالباً نشے میں بھی تھا، اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی کہ یہ نعوذ باللہ امام عصر ہے۔ بس بعض اوقات لوگ زبان سے جھوٹ بولنے کی نیت نہیں رکھتے، بعض ایسے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہم کا شکار ہوتے ہیں، ڈیلیوژنز کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ان افراد کو ظاہر ہے یہ مدد کی ضرورت ہے، اور ان کو انسان ایک کمپیشن کی نگاہ سے دیکھے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی کسی قسم کے ایسے مسئلے سے دوچار ہوئے بغیر محض یہ دعویٰ کرے کہ اس کا کوئی امام علیہ السلام سے رابطہ ہے، اس کو جھٹلانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مگر جو واقعی مقام قرب کی ایسی منزل پر ہوتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، یہ دیدار ان کے لیے ایک مکاشفے کی صورت میں ہوتا ہے، آنن، کوئی پلان نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نے فلاں جگہ فلاں ٹائم امام علیہ السلام نے مجھے دیا ہے، یا میری یہ روٹین ہے کہ میں فلاں ٹائم امام سے جا کر ملاقات کرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ چیزیں پلان نہیں کر سکتا کوئی انسان، آنن ہے، اور اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، دوسری جانب سے ہوتا ہے کہ کس وقت کیسا علم یا کون سی ریالٹی دل پر ظاہر ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت خوبصورت اس کی توجیہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں قلما تکون الواردات الالہیہ الا بغتتاً، یعنی شاذ و نادر ہی ایسا ہو کہ یہ واردات الہیہ، واردات قلبی، واردات حقانی
اچانک نہ ہو، بغتتاً یعنی آنن، ایک لمحے میں ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی یہ ہوگا ہمیشہ آنن ہوگا، اور ایک انسان کی پلاننگ کے اوپر اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. کیوں؟ لئلا يدعي العباد بوجود الاستعداد، تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے یا میرے اندر یہ کمال ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہوا، میں نے فلان عمل انجام دیا تھا اس کے نتیجے میں مجھے یہ عطا ہوا، یا میں نے 40 روز چلا کاٹا اس لیے مجھے یہ ایکسپیرینس حاصل ہوا. یعنی اس چیز کو کوئی انسان اپنی ذات سے نسبت نہ دے سکے. ممکن ہے کوئی سالہا ایک کم عمل کو دہراتا رہے اور کچھ نہ ہو، لیکن آنن کسی اور وجہ سے، جس کا تعین دوسری جانب سے ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کا تعین کرتا ہے. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام صاحب الامر ہونے کے اعتبار سے اس کا تعین کریں اور ایک لمحے کو چن لیں کہ اس لمحے آنن کچھ اس شخص کو عطا کر دیں، کچھ اس شخص کو اس کے دل میں ڈال دیں، یا ایک لمحے بھر کی ملاقات نصیب ہو جائے. یہ ایکسپیرینسز غیر معصوم کے لیے ہمیشہ آنی ہے. کل میں نے اس نہج البلاغہ کے جملے کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قد احیا عقلا وامات نفسا حتی دق جبین واللطف غلیظ. جب انسان کی عقل زندہ ہو جاتی ہے، نفس کو وہ موت دے دیتا ہے، عقل زندہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں حتی دق جبین، اس کا سر جھک جاتا ہے، متواضع ہو جاتا ہے، خاشع ہو جاتا ہے. واللطف غلیظ، اس کے وجود میں اگر کوئی سختی پائی جاتی ہے، غلظت پائی جاتی ہے تو وہ لطیف ہو جاتی ہے، لطافتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لطافت کے نتیجے میں یعنی دل کا زرخیز ہونا بہت ضروری ہے، نرمش بہت ضروری ہے، لطافت ضروری ہے. اس کے نتیجے میں جب ایسی استعداد پیدا ہو جائے قد برق له لامع كثير البرق، جو تعبیر امام نے استعمال کی ہے قد برق له لامع كثير البرق، برق یعنی جیسے ایک آن بجلی چمکی اور ختم ہو گئی. ایک آن جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یا جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا، اچانک ایک بجلی چمکتی ہے کثیر البرق، اور اس کی روشنائی بہت زیادہ ہوتی ہے. کثیر البرق فابان له الطریق، ایک مرتبہ راستہ اس کو نظر آنے لگتا ہے. جیسے پاکستان میں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بعض اوقات اگر فرض کریں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں آپ بیٹھے ہیں اور فیملی سب اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ گفتگو کرنے لگتے ہیں. ایسے میں آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی آپ غافل ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ کمرے میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، اور اچانک لائٹ آ جائے ایک لمحے میں، قد برق له، آ جائے اور چلی جائے. یہ آنی کیفیت ہے غیر معصوم کی. اس ایک آن میں کوئی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے جس کی اس کو مثال شاید ضرورت ہو. ایک مثال دی جاتی شیخ محمد تقی کے ایک عارف گزرے ہیں علماء میں سے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو شاید بتایا اور وہاں سے ایک سلسلہ بسلسلہ ہم تک یہ پہنچائے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز مستحب پڑھ رہے تھے، نماز غفیلہ غالباً پڑھ رہے تھے، اور نماز کو ختم جب کرنے لگے، سلام دینے لگے. اب ظاہر ہے خود نماز غفیلہ مستحب ہے، مستحب کے اندر صرف ایک سلام، حتیٰ نماز واجب میں ایک سلام واجب ہے اور 3 سلام دینا مستحب ہے. یعنی ایک واجب 2 مستحب. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کافی ہے. یا ہم اگر فقط کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کافی ہے. بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ 3 سلام دیے جائیں. بس کہتے ہیں کہ میں نے جب سلام دینا چاہا، کیونکہ مستحب نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا مستحب کے اندر مستحب ہے، فقط ایک سلام دیا، ایک سلام پر اکتفا کیا. اور جیسے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ختم کی. لمحے بھر کے لیے کہتے ہیں پردے میری آنکھ سے اٹھے اور میں نے ایک انتہائی خوبصورت
دو باغوں کا مشاہدہ کیا، اور مجھ سے کہا گیا، اس عالم میں کہا گیا کہ یہ ان 2 سلاموں کا اجر تھا جن کو آپ نے مس کر دیا. صرف ایک آن کے لیے کہتے ہیں پردہ اٹھا اور یہ ایکسپیرینس ختم ہو گیا. اس قسم کے علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. جب عنوان بصری جو کہ اس اپنے زمانے میں تقریباً 90 ایئرز کی ایج تک پہنچنے تک امام مالک کے شاگرد تھے، عنوان بصری، اور ان سے یہ حدیث مشہور ہے، اور اہل سلوک علماء عرفاء نے بہت تاکید کی ہے کہ اس حدیث عنوان بصری کو کم از کم ڈیلی انسان پڑھے، اور اس کے اندر موجود جو وظائف ہیں، جو تاکید جو امام علیہ السلام کی طرف سے ارشادات ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرے. یہ عنوان بصری 90 ایئرز تقریباً ہونے تک امام علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، ان کی شخصیت کی عظمت سے گویا غافل تھے. کسی طرح ان کا گزر، ان کی ملاقات امام علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے بعد یہ شیفتہ ہو جاتے ہیں، امام کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے مالک کی کلاس میں جانا چھوڑ دیا، اور میری خواہش یہ تھی کہ میں ان کا شاگرد بن جاؤں. یعنی جان چکے تھے، عالم تھے، اور یہ تشخیص دے سکتے تھے کہ کون حقیقی عالم ہے، کس کا علم غیب سے متصل ہے اور کون نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ میری تمام ہم و غم، میری فکر و ذکر یہی بن گئی کہ میں کسی طرح امام علیہ السلام کی شاگردی میں چلا جاؤں، امام مجھے قبول کر لیں. کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکل کر امام علیہ السلام کے گھر آیا، دروازے پر دستک دی، اور خادم باہر آیا، کہا کہ کیا مدعا ہے، اب کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ سلام علی الشریف. میں شریف غیر شیعہ امام علیہ السلام کو، ائمہ کو شریف کہہ کر پکارا کرتے تھے، بزرگوار. حتیٰ اگر کوئی امام کی امامت اور ولایت پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا تو یہ تاریخ کے کسی بھی حصے میں اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تقوی میں، علم میں، فضل میں سب سے برتر ہیں، اور کسی قسم کا کوئی نیگیٹو نسبت، کسی قسم کی کوئی مورخ، کوئی راوی آج تک ائمہ طاہرین سے نسبت اس کو نہیں دے سکا. اس کہا کہ سلام علی الشریف، جو امام علیہ السلام سے کام ہے. امام نے اذن دخول نہیں دیا. ظاہر ہے یہ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ عنوان بصری کیوں آئے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، اور اس اذن دخول نہ دینے کے اندر بھی حکمت ہے جس کو ممکن ہے میں اور آپ نہ سمجھ سکیں. جس طرح ہم بعض اوقات ایک حاجت لے کر پروردگار کے در پر جاتے ہیں، توسل کرتے ہیں، بعض اوقات حتیٰ سفر کرتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں کسی خاص حاجت کے لیے، اور وہ حاجت اس طرح جیسے ہم نے سوچا تھا برآوردہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے خدا نخواستہ انکار آ گیا ہے یا وہاں ہمیں دھتکار دیا گیا ہے، بلکہ اس حاجت کے اس طرح برآوردہ نہ ہونے یا اس وقت برآوردہ نہ ہونے کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں. بس امام علیہ السلام کا اجازت نہ دینے کے اندر تربیتی عنصر شامل ہے. امام نے اجازت نہیں دی، عنوان بصری غمزدہ ہو کر پلٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میرے وجود میں ذرہ برابر کوئی خیر ہوتی تو امام علیہ السلام مجھے قبول کر لیتے. کہتے ہیں کہ کتنے ہی دن ایسے گزرے کہ میں سوائے نماز جماعت کے کسی اور کام کے لیے گھر سے نہ نکلتا. یعنی اس طلب اور تشنگی کا اس مقام تک پہنچنا بہت ضروری ہے جو یعنی جس کے بعد انسان واپس نہ پلٹ سکے. کہتے ہیں کتنے دن گزرے کہ میں اس عالم میں تھا، شدت غم کے مارے میں گھر سے نہیں نکلتا تھا اور صرف اس وقت نکلتا جب نماز واجب پڑھنی ہوتی. یہاں تک کہ ایک دن میرا دل سینے میں تنگی کرنے لگا. میں نے اپنی ردا اوڑی، ابا شانے پر ڈالی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی
اور پھر رسالت مآب کو شفیع ٹھہرایا اپنے ذہن میں. کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ اپنے فرزند کے دل کو میرے لیے لطیف کر دیں، میرے لیے کھول دیں، یعنی مجھے وہ قبول کر لیں. شفیع ٹھہراتے ہیں، توسل کرتے ہیں رسالت مآب کے حضور، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں امام علیہ السلام کے دروازے پر. اور اب اس دفعہ جیسے ہی دستک دیتے ہیں، خادم نے دروازہ کھولا، دیکھا عنوان بصری ہیں، چند لمحوں کے لیے اندر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور عنوان بصری سے فرماتے ہیں کہ ایک غالباً ادخلوا بالسلام یا کوئی اس قسم کا جملہ، یعنی شاگرد بھی، وہ خادم بھی سمجھ گئے ہیں امام علیہ السلام کا جو ریاکشن تھا، اسے سمجھ گئے کہ اس دفعہ اب عنوان بصری کی جھولی میں کچھ ڈالے جانے والا ہے. عنوان بصری کو اندر لے کے جاتے ہیں. امام علیہ السلام اس وقت عبادت میں مشغول ہیں. عنوان بصری آ کر ان کے پاس، ان کے قریب ادب سے بیٹھ جاتے ہیں. اب امام علیہ السلام جب نماز سے، اپنے ذکر سے فارغ ہوئے، سلام کیا، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں عنوان بصری سے آپ کی کنیت کیا ہے؟ جواب دیا ابو عبداللہ. عنوان بصری کی کنیت ابو عبداللہ ہے. امام نے فرمایا ثبت اللہ کنیتک، پروردگار آپ کی اس کنیت کو آپ کے لیے ثابت قرار دے، ابو عبداللہ پر اپنا بندہ قرار دے. عنوان کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس ملاقات کے نتیجے میں مجھے سوائے اس دعا کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو پھر بھی میری جھولی بھری ہوئی ہے، مجھے بہت کچھ عطا ہو گیا. پھر امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ ما مسئلتک، کیا حاجت ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا، عنوان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. پچھلی بار جب آئے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس طرح پہلے مالک کے پاس جاتے رہو اب بھی کنٹینیو کرو. اس دفعہ دوبارہ جب فرمایا ما مسئلتک، کیا سوال ہے، کیا حاجت ہے، اب اس دفعہ عنوان نے اپنا مدعا بیان کیا. فرمایا کہ میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے امام صادق علیہ السلام جانتے ہیں عنوان کس قسم کے علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. یہ فقط فلسفہ پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں، فقط یہ کتابی علم کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا لیس العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی صرف کتابوں میں جو لکھا ہے وہ علم نہیں ہے. بعض اوقات حتیٰ ممکن ہے جو کتاب کی تحریر ہے وہ تو تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان حجاب بن جائے. فرماتے ہیں کہ لیس العلم بالتعلم انما هو نور يقذفه اللہ فی قلب من یشاء، بلکہ علم ایسا نور ہے جس کو پروردگار جس کے چاہتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے، اس کے سینے میں اتار دیتا ہے، اس کے دل میں آنن ظاہر ہو جاتا ہے. یہی تعبیر ہے ان ربی یقذف بالحق، حق کو دل میں اتار دیتا ہے، اچانک ظاہر کر دیتا ہے. علم وہ نور ہے جو دل میں اتار دیتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر تجھے علم چاہیے فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّہ، اگر تو چاہتا ہے کہ ایسا علم، نورانی علم، نفخات الرحمانی، وہ واردات ربانی تیرے دل میں داخل ہوں تو پہلے اپنے اندر حقیقت عبودیت کو پیدا کر. پھر امام وہ ایک طولانی حدیث ہے، سرچ کریں، یقیناً انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ڈھونڈیں کہ وہ کون سی 9 مختلف یہاں پر امام علیہ السلام نے یہ سمجھیں کہ وظیفے دیے ہیں، یا 9 چیزوں کی طرف دھیان دینے کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ان 9 چیزوں کی رعایت کرو. ان میں سے بعض انسان کی عام روزمرہ کی زندگی کھانے پینے سے متعلق ہیں، بعض اخلاق سے متعلق ہیں. ان 9 چیزوں کی طرف عرفاء نے بہت توجہ دی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اپنی جانماز میں اس حدیث عنوان بصری کو اپنی جانماز میں رکھ لیں، اور ہر نماز کے بعد اٹھا کر اس کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو امام کی ارشادات ہیں، فرمائشات ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ان کے نتیجے میں حقیقت عبودیت جب ملے گی، پیدا ہوگی نفس کے اندر، پھر یہ واردات الہیہ دل میں اترنا شروع ہوں گی.
بانو امین کہہ کر ایک مجتہدہ گزری ہیں، زیادہ ٹائم ان کی وفات کو نہیں ہوا، یہ اصفہان کی ایک خاتون تھیں، انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام نفحات الرحمانیہ، یعنی اس قدر کثرت سے ان کے دل میں یہ خاطر حقانی اور الہی ان کے دل میں ظاہر ہوتے تھے کہ انہوں نے پوری کتاب ان پر لکھ ڈالی۔ یہ خواتر کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم خواتر ملکی ہے۔ یہاں اس کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ هو الذی یحث علی الخیرات والطاعات، یہ وہ خواتر ہیں یا وہ خیالات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یحث علی الخیرات والطاعات، جو انسان کو خیرات اور پروردگار کی اطاعت کی طرف مائل کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، ویحذر عن ارتکاب بالمعاصی والشرور والمضار، اور انسان کو گناہ اور شر اور ہر نقصان دہ چیز کے ارتکاب سے دور رکھتے ہیں، اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَلُومُ عَنِ التَّقَاعُدِ وَالتَّكَاثُرِ عَنِ الْخَيْرَاتِ وَالْمُضَرَّاتِ، اور جب دین کے معاملے میں، تربیت نفس کے معاملے میں، یا ان جنرل کسی خیرات کے معاملے میں انسان کسل ہو جائے، جب سست ہو جائے، تو یہ انسان کو ملامت کرتے ہیں، یہ خیالات اس کو ملامت کرتے ہیں، اس کو حرکت پر وادار کرتے ہیں، حرکت کی طرف انکریج کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں یہ خواتر ملکی ہیں۔ کیوں ان کو خواتر ملکی کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں واسطہ ملائکہ بنتے ہیں، یہ انسان کے ساتھ موجود ہیں، اور اگر وہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی دریچہ ابھی دل کا کھلا ہو، اگر کوئی سفید نقطہ موجود ہو، تو پھر یہ ملائکہ، فرشتے، ماموران الہی انسان کو حق کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ بس جہاں خواتر شیطانی ہیں، جہاں شیطان اور اس کے چیلے گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہاں پروردگار کی اپنی فورس، یہ فرشتے انسان کو مسلسل سستی پر، کاہلی پر ملامت کر رہے ہیں، اور اس کو حق کے لیے کھڑے ہونے پر، حرکت کرنے، خیرات کی طرف بڑھنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، اور جہاں سستی کرے وہاں ملامت کرتے ہیں۔ یہ دو وہ قسم ہیں جن کے بارے میں نے کہا کہ یہ پوزیٹیو ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ خواتر ملکی کسی حد تک انسان کے کنٹرول میں ہیں، انسان کے اختیار میں ہیں۔ جیسے ہی انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے، یہ خواتر ملکی اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ خواتر حقانی، نفحات رحمانی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آنن آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ غیر معصوم کی یہ کیفیت ہے۔ امام معصوم ظاہر ہے ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، والمستقرین فی امر اللہ، جو پائیدار ہیں، جو مسلسل مستقر ہیں، مسلسل مستقرین فی امر اللہ، مسلسل اس کے حضور میں ہیں، اور یہ روشنی یا یہ بجلی کا آنن جو چمکنا ہمارے لیے کسی ایک لمحے ہوتا ہے، یہ روشنائی، یہ نور ہر وقت ایک معصوم کے ساتھ ہے، اس کے اختیار میں ہے، جبکہ غیر معصوم کے لیے یہ آنی ہے۔ جب ضرورت ہو پیدا ہو جاتا ہے حقانی، ملکی۔ اور دو جو نیگیٹو قسم کے ہیں، خواتر نفسانی، اس کی ڈیفینیشن میں فرماتے ہیں کہ وَيَحُثُّ عَلَى الْحُدُودِ الْعَاجِلَةِ وَإِظْهَارِ الدَّعَاوِي الْبَاطِلَةِ، یہ وہ انسان کی خواتر ہیں، وہ خیالات ہیں جو انسان کو جلد ختم ہو جانے والی لذتوں کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور اظہار الدعاوی الباطلہ، باطل کلیمز اور دعویٰ کا اظہار کرنے کی طرف دعوت کرتے ہیں۔ لذت جو جلدی ختم ہونے والی لذتیں ہیں، اس سے مراد وہ حلال لذتیں نہیں ہیں، یعنی انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جا کر مثال کے طور پر چائے بنائیں اور بیٹھ کر پئیں، یہ خاطر نفسانی نہیں ہے، یہ یعنی گناہ کی طرف یا یعنی اس قسم کی لذت، حلال لذت کی طرف اگر اچانک ذہن میں خیال آتا ہے، انسان مائل ہوتا ہے، اس کو لذت نفسانی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ ایسی لذت، آنن ختم ہونے والی لذت، جس کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں انسان
معصیت کا شکار ہو جائے، گناہ کا شکار ہو جائے. کسی ایک لذت کو حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے، یعنی کسی بزنس میں ایک بڑا پروفٹ حاصل کرنے کی خاطر انسان، کیونکہ نظر نگاہ اس پروفٹ پر لگی ہوئی ہے، اس راستے میں گناہ کا، معصیت کا شکار ہو جائے. کسی چیز کو جس کو وہ بیچ رہا ہے ایسا ظاہر کرے جیسی وہ نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی عیب ہے اور اس عیب کو وہ چھپا لے. اس لذت تک، اس پروفٹ تک پہنچنے کے لیے حلال کے راستے سے، خدا کے راستے سے اس کو اترنا پڑے. بعض اس راستے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. ان خواطر نفسانی کی پیروی کے نتیجے میں جنگیں چھڑ جاتی ہیں، پوری امتوں، پوری نیشنز کا جنوسائیڈ ہو جاتا ہے. ابتدا اس کی ایک خاطر نفسانی سے ہوتی ہے، ایک سوچ، ایک کسی لذت تک پہنچنے کی طلب. یہ تاریخ میں چنگیز خان اور اس جیسے جتنے سفاک گزرے ہیں ملکوں کو فتح کرنے والے، ایک خاطر نفسانی کے نتیجے میں اتنے گناہوں کا شکار ہوئے ہیں. ایک خاطر نفسانی کیا ہے؟ ممکن ہے ایک شخص کے لیے دنیا کو فتح کرنا ہو، جس کے نتیجے میں وہ پوری نیشنز کو ذبح کر ڈالے. جیسے چنگیز خان کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ وہ کھوپڑیوں کے پہاڑ بنایا کرتا تھا، اور حتیٰ انسانی اعضائے بدن، انسانی ہڈیوں کے ہار بنا کر گلے میں پہنتا تھا، اپنے آپ کو فاتح ظاہر کرنے کے لالچ میں. یا آج جو دنیا میں اکثر جنگیں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ ایک ملک اور اس کی جو لابی ہے، اس کے جو سیاستدان ہیں، ان کے اندر یہ لالچ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آئل کے جتنے ذخیرے ہیں، معدنی تیل کے، وہ ان کے قبضے میں ہوں. اس کے کو حاصل کرنے کے لیے اگر فرض کریں کہ یہی وجہ ہے، ہرگز ہم اتنا سطحی نہیں سوچتے کہ بس آئل کی ہی وجہ سے یہ ساری جنگیں ہو رہی ہیں. نہیں، اس کے پیچھے اور بہت سی کانسپریسیز ہیں اور گہری وجوہات بھی ہیں. فرض کریں آئل کے جتنے خزانے ہیں ان کو وہ ان کا اختیار اپنے ہاتھ میں لانا چاہ رہے ہیں. اس ایک خاطر نفسانی، ایک لذت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ملک اس کا شکار ہو گئے، کتنے غریب، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. عراق کی جنگ، افغانستان کی جنگ، مختلف مقام دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں. بس ممکن ہے ایک وہ لذت اس لیول کی ہو، ممکن ہے ایک زود گزر، ایک اور کوئی اور لذت ہو، آنی لذت ہو. یہ ایک شخص کہتے ہیں کہ لمحے آخر تھا، وقت اس کا یعنی سکرات موت سے دوچار تھا، آخری لمحہ. اور اس لمحے بستر مرگ پر جو لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ شخص کسی طرح کلمہ زبان پر جاری کرے، ذکر الہی کو ذکر زبان پر جاری کرے. جتنا بھی اس کو تلقین کرتے، جتنا بھی کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ شخص کہہ نہیں پاتا تھا، بلکہ ایک شعر پڑھے جا رہا تھا بار بار. اور کچھ اس طرح اس کا مفہوم ہے شعر کا کہ میں اس حمام کے قضیے کو، یا حمام کا ایک نام بھی اس میں بیان ہوا ہے اس شعر میں، جو میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، کہ اس حمام کے واقعے کو بھلا نہیں پاتا میں ابھی تک، اس کی شیرینی میں گم ہوں، یا کچھ اس قسم کا. یہ کیا ہے جو لمحے آخر اس سے توفیق کو چھین رہا ہے کہ پروردگار کے نام کو زبان پر جاری کرے. کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے گھر میں اکیلا تھا، اور ایسا ہوا کہ ایک خاتون، ایک پاک و پاکیزہ، پاک دامن خاتون، پہلے زمانے میں ہر گھر میں باتھ رومز نہیں ہوا کرتے تھے، اور اکثر ممالک میں یہ پبلک حمام ہوا کرتے تھے، پبلک باتھ، جہاں پر اکثر لوگ، جو محلے کے سب لوگ جا کر وہیں پر باتھ لیا کرتے تھے، مردوں کا اپنا سیکشن اور خواتین کا. تو یہ خاتون، پاک دامن خاتون، حمام، محلے کا حمام ڈھونڈ رہی ہیں، اور آ کر اس شخص کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ شاید وہی حمام ہے. کہا کہ یہ وہ حمام ہے. سوال کرتی ہے خاتون، اور یہ شخص اب کیونکہ گھر میں اکیلا ہے، اور یہ پاک دامن ایک
ایک خوبصورت خاتون اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کر شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے، اس کے خواطر شیطانی اور نفسانی اس پر غلبہ پا جاتے ہیں، اس خاتون کو کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہی وہ حمام ہے. اس خاتون کو ورغلا کے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور جب یہ خاتون دیکھتی ہے کہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کے پاس مدد کے لیے وہ کسی کو پکار نہیں سکتی، رات کا وقت ہے اور یہ اکیلی ہے، کہا کہ اس خاتون نے بہت ہوشیاری سے کام لیا اور اس مرد سے کہنے لگی کہ اب ہمارے پاس پوری رات پڑی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور میں مثال کے طور پر کوئی اور کام کرتی ہوں، اگر آج کا دور ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی مووی لگا لیتے ہیں، تو تاکہ ہم اچھی طرح اپنی اس موقع اس اپرچونٹی کو انجوائے کر سکیں. وہ شخص کھانا لینے کے لیے گھر سے جیسے ہی نکلتا ہے، یہ خاتون پیچھے سے فرار ہو جاتی ہے. وہ اس رات کی حسرت کہ جو اپنی اس لذت تک یہ نہیں پہنچ سکا، وہ ابھی تک اس کی روح میں، اس کے ذہن میں موجود ہے. بستر مرگ پر وہ اس لذت کو یاد کر رہا ہے کہ میں کاش میں اس لذت تک پہنچ سکتا. اب بھی وہ اس کا چہرہ میرے ذہن میں ہے، ابھی تک وہ واقعہ میں بھلا نہیں سکتا. بس لمحے بھر کی لذت اور لمحے بھر کی لذت کی طرف انسان کو دھکیلنے کے نتیجے میں یہ نفسانی یہ خواطر نفسانی بعض اوقات انسان کی عاقبت خراب کر سکتے ہیں. دوسرا وہ اظہار الدعاوی الباطلہ، انسان کو باطل دعویٰ کرنے کی طرف انکریج کرتے ہیں. یہ اس کی مثالیں بھی تاریخ میں کم نہیں ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا دعویٰ ہو یا بڑے سے بڑا دعویٰ ہو. لہٰذا تاکید کی گئی ہے کہ خاص طور پر معنویات میں اپنی مکمل طور پر انسان خاموشی اختیار کرے، نہ اپنی معنویات کا ذکر کسی دوسرے سے کرے، اپنی عبادات کا ذکر کسی دوسرے سے کرے، نہ کسی اور کی عبادت پر کوئی ریئیکشن ظاہر کرے. کوئی اگر مثال کے طور پر ہر سال حج پر جاتا ہے، وہ ماشاءاللہ ہر سال ان کو بڑی توفیق ہے، پروردگار کی حضور بڑا یہ کہتے ہیں آیت اللہ فاطمیہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ نمبر نہ دو. آخری قسم خواطر شیطانی ہے یدعو الی الشرور والمضار الاخروی. میرا خیال ہے کہ آج ہم اس کو کور نہیں کر سکتے، کچھ ان نکات اس کے باقی رہ جائیں گے انشاءاللہ کل کے لیے. یہ خواطر شیطانی ہے جو انسان کو اخروی مضرات کی طرف راغب کرتے ہیں. ارتکاب والارتکاب ما نہی عنہ الشریعۃ المقدسہ، جو شریعت مقدسہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کے ارتکاب کی طرف انسان کو دعوت دیتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. بس صفائی روح اور دل کی پاکیزگی انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے اگر انسان چاہے کہ یہ خواطر حقانی زیادہ سے زیادہ دل پر ظاہر ہوں، ان خواطر ملکی زیادہ ہوں اور نفسانی اور شیطانی سے انسان دور ہونا چاہے، تو جو سب سے پہلے جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان ظاہر حرام کے مقابلے میں مقاومت کرے، فعل حرام کو انجام نہ دے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرے. دنیا کی محبت میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ دنیا سے مراد یہ آسمان و زمین، یہ چاند ستارے، یہ درخت، یہ چرن پرند ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار کی صفات کی تجلی ہے، یہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہے. دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے وہ دنیا نہیں ہے جو ہمارے وجود کے باہر ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے. وہ دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کی محبت سے وہ دنیا کا وہ حصہ ہے جو ہمارے وجود کے اندر چلا جائے. جو ہمارے باہر ہے وہ مفید ہے، وہ راستہ ہے، وہ سیڑھی ہے پروردگار تک پہنچنے کے لیے. جو ہمارے اندر ہے وہ رکاوٹ ہے ہمارے اور پروردگار کے درمیان. القلب حرم اللہ، انسان کا دل حرم الہی ہے، بس حرم الہی میں اس کے غیر کو جگہ مت دو. رومی نے غالباً ایک بہت خوبصورت مثال استعمال کی ہے اپنے اشعار میں. فرماتے ہیں کہ جو کشتی سمندر میں حرکت کرتی ہے، یہ کشتی کی حرکت کے لیے اپنے سفر کو طے کر کے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر کشتی حرکت
نہیں کر سکتی، لیکن جب کشتی کے اندر سوراخ ہو جائے اور یہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے اس وقت یہ پانی مشکل بن جاتا ہے، ایک مہلکہ بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتا ہے اور وہ کشتی غرق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہیں پر آ کے وہی کشتی جو نعمت تھی، وہی کشتی جو سامان سفر تھی جس کے ذریعے کشتی حرکت کر رہی تھی، وہی پانی اب کشتی کو ڈبونے کا باعث بن جاتا ہے۔ دنیا کی مثال پھر رومی فرماتے ہیں اس پانی کی طرح ہے، جب تک انسان کے وجود کی کشتی کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے سفر کو طے کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے، اس کو ٹول بنا کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ آپ کی خدمت میں ہے۔ جب وجود کے اندر جب اس سے انسان وابستہ ہو جائے اور دنیا کی خاطر بعض اوقات حق کے مسیر سے پاؤں باہر نکالنا شروع کر دے تو گویا کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے۔ بس اس حب دنیا کو دل سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے، قبرستان جائے، بعض اوقات ممکن ہو تو وقتاً فوقتاً کسی کو غسل دے، کسی میت کو غسل دے، موت کی یاد کو دل میں زندہ۔ حتیٰ علماء اپنی قبر کھود کر اس قبر کے اندر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی فکر موت ذہن سے دور نہ ہو پائے۔ آہستہ آہستہ وہ انسان پہنچ جاتا ہے ایسی منزل پر کہ دنیا سے زیادہ موت کی طرف مشتاق ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دنیا کو محض قید خانہ دیکھنے لگتا ہے، اس لیے کہ سمجھ لیتا ہے، اپنی روح سے درک کرنے لگتا ہے کہ اس کے اصل تجلیات، اصل آزادی اس وقت ہوگی جب اس دنیا کی قید سے انسان رہا ہوگا، اس وقت کہہ سکتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں۔ لہٰذا سید الشہداء سوال کرتے ہیں اس کم سن بچے کے لیے، لیکن مقامات تک پہنچنے کے لیے کسی خاص سن میں ہونا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عنوان بصری 90+ تھے جب آ کر اس مکتب میں زانو تلمس خم کیا، اور یہاں قاسم ہیں جو ابھی نابالغ ہیں، ایک 13 سال کا 12 سال کا نوجوان، اور شب عاشور امام علیہ السلام چراغوں کو گل کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، اصحاب سے، کہ میں نے بیعت اٹھا لی۔ اور یہ امام کا کلام صرف اصحاب کے لیے نہیں تھا، اپنے خاندان کے افراد کے لیے، سب سے کہہ دیا، کہا کہ ایک میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر مجھ حسین کو قتل کر دیں تو ان کا مدعا حاصل ہو جائے گا، تم سب اپنی جان بچا کر چلے جاؤ۔ کیسا مہربان آقا ہے، کہتے ہیں کہ میں کسی کو ملامت نہیں کروں گا، خدا کی اپنے اس ولایت کو استعمال کرتے ہوئے یعنی یہ وعدہ دیتے ہیں کہ کل کو آخرت میں بھی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، چلے جائیں سب، مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور جب چراغ روشن کیا گیا، دیکھا کہ اصحاب حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجا، خود حضرت عباس علیہ السلام سب اپنی تلواروں کو نیام سے نکالے ہوئے اپنی گردنوں پر رکھ کر کھڑے ہیں، اور امام علیہ السلام ایک نگاہ شفقت ان افراد پر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس صف کے آخر میں ایک نوجوان کھڑا ہے، ایک بچہ جس کا قد ابھی ان اصحاب کے شانوں تک بھی نہیں پہنچتا، بس اپنے پنجوں پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ بچے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ کے اوپر سے بیعت اٹھ گئی۔ بس یہ بچہ پنجوں پر کھڑا ہے، اور امام علیہ السلام ایک ایک کو سراہتے ہوئے جب قاسم تک پہنچتے ہیں تو قاسم نے ایک سوال کیا اپنے چچا سے، چچا جان، جو شہداء کی لسٹ ہے جو کل شہید ہوں گے ان میں کیا میرا نام شامل ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں سوال کیا، فرماتے ہیں کیف تری الموت، میرے پیارے بیٹے، قاسم کو امام حسین نے پالا ہے، قاسم امام علیہ السلام کو اپنے والد کی جگہ دیکھتے تھے، بچپنے میں امام حسن کی شہادت ہو گئی، فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے، موت تیری نگاہ میں کیسی ہے؟ یہ بچہ جواب دیتا ہے احلی من العسل، اس بچے کی نگاہ میں شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں ہے، بس کہتا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری لسٹ میں کل کے شہداء میں آپ موجود ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ روز عاشور آتا ہے، قاسم کی حالت دیکھنے والی ہے، ایک کچھ الفاظ
मकातिल में इस्तेमाल हुए हैं। जिस वक्त कासिम आकर इमाम तलब करते हैं, इमाम किस दिल से अपने, इतनी ही बार इमाम अलैहिस्सलाम ने कासिम आए, लिखा हुआ है मकातिल में, काना यक़दिमु यक़दिमु यदैहि व रजलैहि, कासिम बार बार कभी अपने चचा के हाथ चूमते थे और कभी पांव चूमते थे, रोते जाते थे और चचा की कभी हाथ चूम रहे हैं, हाथ के बोसे ले रहे हैं, कभी कदमों के बोसे ले रहे हैं और इल्तिजा कर रहे हैं, चचा जान मुझे इसमें जिहाद दीजिए। हुसैन ने देखा कि ये बच्चा अगर इजाजत ना मिली तो खुद ब खुद ही मुतमहिल हो जाएगा, ये बच्चा वैसे ही हलाक हो जाएगा, इस कदर मुश्ताक है ये बच्चा जिहाद के लिए, इतना मुश्ताक है मौत को आगोश में लेने के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने नाचार होकर, मजबूर होकर कासिम को इजाजत जंग दी, फिर सीने से लगाया और फिर दोनों चचा और भतीजा इतनी देर तक रोते रहे, यहाँ तक कि दोनों पर गशी तारी हो गई। अब जब होश आया, कासिम को अपने हाथों से इमाम अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, फिर खेमों में भेजा, कहा जाकर अपनी माँ से विदा करके आओ। जब मैदान की तरफ गया, ये बच्चा घोड़े पर सवार, इस कदर बदन नाजुक और छोटा है, अभी कोई ज़रा बदन पर नहीं आती, सर पर अमामा एक दस्तार बांधकर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक हिस्सा उसका, एक कोना चेहरे पर आवीज़ा कर दिया है, शायद धूप की शिद्दत से बचाने के लिए, शायद इसलिए कि किसी की नजर, कोई नजर न लग जाए इस चांद के टुकड़े की तरफ को। और फिर रावियों ने करबला के जो हालात और वाकयात हैं लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग की है, और ये रावी कहता है कि जब ये बच्चा मैदान की तरफ आया, कान वजहुहु शुक्कतुम मिनल कमर, उसका चेहरा चांद के टुकड़े जैसा था, और मैं कभी नहीं भूलता कि उसके एक पांव का तस्मा, एक पांव के जूते का तस्मा टूटा हुआ था। और फिर फजअल युकातिल, आकर जिहाद करने लगा ये बच्चा, यहाँ तक कि एक शख्स, एक शकी इब्न फुज़ैल अज़दी नामी एक शकी ने वार किया, फज़रबहु इब्न फुज़ैल अज़दी अला रअसिही फफलक़हु, के सर पर, कासिम के सर पर इस शख्स ने वार किया, यहाँ तक कि फफलक़हु, फर्क शिकाफ्ता हो गया और कासिम घोड़े की ज़ैन पर संभल न सके। उसके बाद फरक़ल गुलाम अला वजह लिवजही, मुंह के बल जमीन पर आए, और जिस वक्त जमीन पर आ रहे थे, वसाह या अम्मा, एक मर्तबा चीख मारी, आवाज बुलंद की, या अम्मा, चचा जान मदद को आइए। फजल्ल हुसैन अलैहि कजल सक्र, के फरमाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम लपकते हैं कासिम की जानिब, जो लफ्ज इस्तेमाल किया है गोया कोई शिकारी उकाब आगे बढ़ रहा हो। उसके बाद फशद्दल हुसैन थुम्मा शद्दल गैसिल मुगद्दब, एक गुस्सीले, एक जलाली शेर की तरह दुश्मन पर हमला आवर हुए। फज़रब इब्न फुज़ैल, सबसे पहले उस शख्स को जिसने कासिम पर वार किया था उस पर हमला किया, उसको वासिल जहन्नम किया, और फिर जो लोग इब्न फुज़ैल को बचाने आए उनके साथ जंग छिड़ गई, एक घुमसान की जंग। यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने उस गजबनाक हालत में, यानी करबला के पूरे वाक़े में सिर्फ एक मर्तबा ये हमें जिक्र मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम गजबनाक हुए, ये गजब हुसैन का सिर्फ कासिम के लिए। और फिर एक घुमसान की जंग होती है, जिसके बाद ये रावी कहता है कि हर तरफ गर्द व गुबार है, अब कुछ नजर नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता जब ये गुबार छटा, कहते हैं कि जैसे ही गुबार छटा, मैंने देखा फरअयतुल हुसैन काइमन अला रअसिल गुलाम, मैंने हुसैन को देखा कि कासिम के सरहाने खड़े हैं और हसरत से कासिम को देख रहे हैं, जबकि ये बच्चा एड़ियां रगड़ रहा। फिर एक मरसिया पढ़ते हैं कासिम के सरहाने, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ تیری رحمت سے دور ہو یہ قوم جس نے اس بچے کو مجھ سے چھینا. پھر فرمایا ہے میری جان چچا کے لیے کتنا دشوار ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور چچا تیرے لیے کچھ کر نہ سکے. یہاں تک کہ بچے نے آخری ہچکی لی. حسین ابن علی اپنے بھائی کی نشانی کو سینے سے لگا کر خیموں کی طرف جب چلے، راوی کہتا ہے بچے کے قدم کربلا کی خاک پر لکیر کھینچ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. مریضان اسلام کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. اسرا امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، پروردگارہ ان کو جلد رہائی کی خبر دے. مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں، پروردگارہ انہیں جلد ان کی غیب سے نصرت فرما. بار الہ ہمارے جوانوں کو آخر الزمان کی فتنوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ جو مومنات پریشان حال ہیں ان کے حوائج کو برآوردہ بخیر فرما. ہمارے جوانوں کو پروردگارہ قاسم ابن حسن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. مہدی فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین کے شرف سے محروم نہ فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. ٹکڑے جو ماں نے پائی ہے ابن حسن کی لال، ٹکڑے جو ماں نے پائی ہے ابن حسن کی لال، گھر سے گھر میں آئی ہے ابن حسن کی لال، بیٹا دل ہے دیکھ کسے ہو ستم کو چور، بیٹا دل ہے دیکھ کسے ہو ستم کو چور، ماں نے گلے لگائی ہے ابن حسن کی لال، ماں نے گلے لگائی ہے ابن حسن کی لال، گھر سے گھر میں آئی ہے ابن حسن کی لال، میاں کے ٹکڑے لائے ہیں چادر میں رنگ سے شام، میاں کے ٹکڑے لائے ہیں چادر میں رنگ سے شام، سرگرمیوں اٹھائی ہے ابن حسن کی لال، سرگرمیوں اٹھائی ہے ابن حسن کی لال، گھر سے گھر میں آئی ہے ابن حسن کی لال، جتنا لہو بہا سر زمین سے وقت بعد، جتنا لہو بہا سر زمین سے وقت بعد، چلتا قدم نہائی ہے ابن حسن کی لال، چلتا قدم نہائی ہے ابن حسن کی لال، گھر سے گھر میں آئی ہے ابن حسن کی لال، زینب کے شہر سے کہتی تھی کوئی سوچتا نہیں، زینب کے شہر سے کہتی تھی کوئی سوچتا نہیں، رکھی کہاں پہ بھائی ہے ابن حسن کی لال، رکھی کہاں پہ بھائی ہے ابن حسن کی لال، گھر سے گھر میں آئی ہے ابن حسن کی لال، میت کے پاس سینہ سر پیٹتی ہے ماں، میت کے پاس سینہ سر پیٹتی ہے ماں، جو بھی جو خون میں پائی ہے ابن حسن کی لال، جو بھی جو خون میں پائی ہے ابن حسن کی لال، گھر سے گھر میں آئی
करने आई है इब्ने हसन की लाश। हुसैन 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 या 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी ज़ियारत, तवज्जो ज़ियारत कौन पढ़वा रहा है? जी फायजा। اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم بن حسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة والحبيب بن مظاهر والحري شهيد الرياض، السلام عليك يا سيدان كربلاء وشهيدان راح الهدى ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض الطوس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا شاه خراسان ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزبورك وجعلنا من أنصارك وإيوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إلهي بأحسن صفاتك وبعز جلالك وبعظمة أسمائك وباسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدم شهدائك وبدعاء صلحائك بالمناجاة فقرائك. اللهم إني أسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركات في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخول في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي أعمالنا قليلة وحاجاتنا كثيرة وأنت رب السرية رب مسن يسر وأنت أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلي الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق حسن وأنت المحسن وبحق حسين وأنت الكريم الإحسان. فاستجب دعائي واقضي حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة الفاتحة.